کوئی آدمی آئے گا اس کے پاس بہت ساری عبادتیں ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نوافل ہے، تلاوت ہے، بہت ساری عبادتیں اس کے پاس ہے، مگر دوسرا آدمی آئے گا یا اللہ اس نے میرے حقوق دبائے ہیں، اب وہاں تو وہ زمین نہیں دے سکے گا، پیسہ روپے تو وہاں موجود نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں اسے دیں گے۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی صدقات و خیرات لے جائے گا، کوئی اس کی تلاوتیں اور نوافل لے جائے گا، اگر اس کے پاس روزے رہ گئے ہیں تو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ معاوضہ میں نہیں دیا جائے گا، یہ وہ عبادت ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کوئی عبادت نہیں رہی سوائے روزہ کے، اور صاحب حق اب بھی کڑے ہیں حقوق طلب کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے اٹھا کر اس کو دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اس طرح ہوگا، صاحب حق کو رب تو اس کا حق دے دے گا، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، پھر اس کے گناہ اس کے سر پر تو ڈال دے گا مگر روزہ نہیں دے گا، اس کو کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں دوسری عبادتیں بھی رب کے لیے ہیں، مگر دوسری عبادتوں کے بدلے میں رب نہیں ہے، درجات ہیں، نیکیاں ہیں، جنت الفردوس ہے، آرام و سکون ہے، بہت کچھ ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ باقی عبادتوں سے جنت ملتی ہے، اس عبادت سے رب تعالیٰ خود ملتا ہے۔